تمہاری جرت کیسے ہوئی لڑکی میرے بیٹے کا نام لینے کی؟ بولو، کس نے کہا تھا جھوٹی افواہیں پھیلاتی پھرو کہ تم میرے بیٹے کی بیوی ہو؟ اوقات ہے تمہاری؟ وہ اس کی جانب کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی اور ایک دم اس کا ہاتھ چائے کے کپ میں ڈالا تھا کہ اس کی دل دہلا دینے والی چیخیں اس حویلی میں گونج اٹھی تھی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا تھا اور بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ چاچی جان، میں نے جان بوجھ کے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مجھے سب کرنے کے لیے شیریں اور فرحان نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے وہ جھوٹ نہ بولا تو وہ مجھے یہاں سے جانے نہیں دیں گے، اور وہاں پہ ان کا دل بہت زیادہ بن گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے بلی کا بکرا بنا دیا اور کہا کہ اگر میں نے یہ جھوٹ نہ بولا تو وہ مجھے وہیں چھوڑ جائیں گے۔ وہ روتے ہوئے اپنی صفائی دیتے ہوئے بولی، جس پر وہ ایک دم رک کر اس کے منہ پر تھپڑ برسا گئی تھی۔ تمہارے ایک جھوٹ کی وجہ سے پتہ ہے کہ میرے بیٹے کو کتنی سختی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اتنا مشہور بزنس مین ہے، ہر نیوز چینل پر اب تمہارے جھوٹ کی گواہیاں چل رہی ہیں کہ تم اس کی بیوی ہو۔ میں مرتے دم تک تمہاری شادی اس سے نہیں کرواؤں گی، سمجھی؟ تم میری بہو بننے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ وہ اس کے بال دبوچتے ہوئے بولی تھی جب بیچ میں آتے ہوئے دادی جان نے بمشکل اس کو الگ کروایا تھا اور انہیں گھرکنے لگی تھی۔ سائمہ بہو، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس بچی کی جان کی دشمن بنی ہو؟ کیا ہو گیا اگر اس نے یہ سب کچھ کہہ دیا تو؟ ویسے بھی یہ مت بھولو کہ اس کے ماں باپ مرتے وقت تمہارے سے اور تمہارے شوہر سے کیا وعدہ لے کر گئے تھے۔ اگر یہ دلہن بنے گی تو زریام سلطان کی ہی بنے گی۔ تب تو تمہارے میاں نے فوراً وعدہ کر لیا تھا اس کے حصے کی دولت ہتھے آنے کے لیے، اور اب جب تمہارا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے تو تم نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں۔ یہ مت بھولو یہ حویلی ہماری ہے، اگر اس حویلی میں رہنا ہے تو وہی کرنا ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ کہتے وہ اشمل کو اپنے باہوں کے حلقے میں لیتے ہوئے باہر چلی گئی تھی، جبکہ رات کو جب زریام سلطان میڈیا کو بھگتا کر آیا تو اس کا حشر نشر ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اشمل نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا تھا۔ اس کی ماں نے اسے اچھا خاصا بھڑکا دیا تھا اشمل کے خلاف۔ تبھی وہ دادا دادی کے کمرے میں اس سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے آیا تھا، دھاڑ سے دروازہ کھولتا ہوا، جبکہ اشمل دادی کے پیچھے دبک گئی تھی اور وہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے سامنے کی جانب بڑھا تھا جب وہ اور ان کے سینے میں منہ چھپا رہی تھی۔ اب دادی کے پلوں میں کیوں چھپ رہی ہو؟ یہ جو کام سر انجام دیا ہے اس کی سزا کون بھگتے گا؟ وہ دانت پیستے ہوئے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا جب آگے سے وہ گونگی بن گئی تھی۔ اب گونگی کیوں بن گئی ہو؟ جواب دو مجھے، اب تو میری بیوی ہو نا، ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ ایک دم زبردستی اس کو بازو سے دبوچتے اپنے سامنے کھڑا کرتا بولا تھا جب وہ بری طرح ہکلانے لگی۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ شدت سے روتی ہوئی بولی تھی۔ بھلا وہ کیوں اس سنگ دل کی بیوی بننا چاہے گی جس سے وہ ڈرتی تھی؟ اشمل بی بی، کان کھول کر سن لو میری بات، اب شادی تو میری تم سے ہو کر ہی رہے گی۔ جیسے ایسے چاہے ویسے کل خود کو تیار کر لو، کل ہماری شادی ہے۔ یہ کہتے اس نے دادا دادی کو بھی اشارہ کیا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی میرے سے ضائع ہونے سے بچ جائے تو اس کو کل تیار کر کے ہال میں لے آئیے گا۔ یہی ایک صورت ہے کہ میں اس کو جان سے مارنے سے رک جاؤں، ورنہ اس نے میرا لاکھوں کا نقصان کروایا ہے، اور میرا کوئی نقصان کرے اسے زریام سلطان ہاتھوں سے جانے نہیں دیتا۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، مجھے اس جلاد کے حوالے مت کریں پلیز۔ وہ روتی ہوئی فریاد کر رہی تھی جب اس سرکھرے سلطان سے واقف تھے۔ وہ ضد میں آیا، کسی کی نہیں سنتا تھا، اور اب بھی وہ رخصتی کا اعلان کردہ اشمل کی سانسیں خشک کر گیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ رخصتی صرف اس سے بدلہ لینے کی خاطر کر رہا ہے، ورنہ وہ تو اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ معصوم پہلے اپنی چچی کی ٹھوکروں پر جی رہی تھی اور اب ان کے بیٹے کے ہتھے چڑھنے والی تھی۔ وہ روتی رہی لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی، اور اسے دلہن کے لباس میں تیار کروا کر اسے زریام سلطان کے بستر پر بٹھا دیا گیا۔ جب زریام کمرے میں داخل ہوا اور اپنی شیروانی اتار کر اس کی جانب بڑھا تو اشمل خوف سے کانپتی بے ہوش ہوئی تھی۔ شٹ، اتنی جلدی تمہیں معاف نہیں کروں گا جانم، تمہیں تو میری ہر رات کا حساب دینا ہے۔ وہ اس کے بے ہوش وجود کو گھور رہا تھا، لیکن اشمل کا جلا ہاتھ دیکھ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا تھا۔ رات کے پہر ان کے کمرے میں ڈاکٹر کو جاتے دیکھ کر دادا جان فوراً پیچھے ہی آئے تھے، اور ساتھ اس کی ماں بھی۔ کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہیں اس لڑکی نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ وہ فکر مندی سے اس کو چھو کر بولی جب وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ نہیں امی، مگر مجھے آپ اس بات کا حساب ضرور دیں گی کہ اس کا ہاتھ کس نے جلایا ہے۔ وہ ان کی جانب گہری اندر تک اترتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ نظریں چرانے لگی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، بھلا وہ کیا کرتی پھرتی ہے، اس سے میرا کیا تعلق؟ یہ کہتے وہ فوراً اپنی جان چھڑا کر وہاں سے بھاگ چکی تھی، جبکہ وہ دادا کو تسلی دے کر جانے کا کہتا ڈاکٹر کے ساتھ اندر بڑھا تھا، جہاں انہوں نے اسے انجیکشن دیا تھا اور کچھ ادویات بھی دے دی تھی، جبکہ ان کو رخصت کر کے اب وہ ٹراؤزر شرٹ میں آرام دہ کپڑے پہنتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر لیٹے غور سے اس کا ہر ایک انگ دیکھنے لگا تھا۔
کتنے ہاتھ پیر مارے تم نے مجھ سے بچنے کے لیے، لیکن افسوس لڑکی، تمہاری ہر رات میری باہوں میں ہی کٹے گی۔ جب اشمل کو ہوش آیا تو سب سے پہلے اسے اپنے چہرے پر کسی کی گرم سانسوں کا احساس ہوا تھا۔ اس نے بھاری پلکیں کھولنے کی کوشش کی تو سامنے ذریعام سلطان کو اپنے اوپر جھکا پایا تھا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر خوف کے مارے اس کی سانس ہی سینے میں اٹک چکی تھی۔ ہوش آ گیا تمہیں؟ وہ سنجیدہ سے اسے تکتے بولا، جبکہ اشمل کی آنکھوں میں فوراً آنسو بھر آئے تھے۔ آپ؟ وہ گھبرا کر بولی اور ایک دم اٹھنے کی کوشش میں اپنے جلے ہوئے ہاتھ پر زور دے بیٹھی تھی، جس پر درد سے سسکی اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ بے وقوف لڑکی، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ وہ فوراً اس کا بازو تھامتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے ہاتھ پر زور نہیں دینا۔ اشمل نے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر گرفت کچھ زیادہ ہی مضبوط تھی۔ مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، وہ ہچکی لیتی ہوئی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بولی تھی۔ مت بھولو لڑکی، اب یہی تمہارا کمرہ ہے، ذریعام سلطان نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے باور کروایا تھا۔ نہیں، یہ تو آپ کا، وہ اٹکتے ہوئے بولنے لگی تھی جب وہ بیچ میں ہی بات کاٹ گیا تھا۔ پہلے تھا، اب ہمارا ہے۔ وہ گلا کھنکارتے سیدھا ہوا۔ لیکن مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس کی بات پر وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ یہ فیصلہ کرنے کا حق تم بہت پہلے کھو چکی ہو، جب تم نے خود کو سب کے سامنے میری بیوی بتایا تھا، یہ تب سوچنا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر گرم سانسیں چھوڑتا بولا تھا۔ اشمل کے آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈ، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم باقی رشتوں کو اسکپ کر جاتے ہیں۔ اس کہانی میں کچھ ایسا ہی ہے۔ اپنا دفاع کرنا چاہا۔ تم پھر شروع ہو گئی۔ وہ آنکھیں سکیڑے اس پر طنز کرنے سے باز نہ آیا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی تھی، سمجھتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ ذریعام چند لمحے خاموش اسے گھورتا رہا تھا، پھر کمرے میں اس کی کھنکتی ہوئی ہنسی گونج اٹھی تھی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کیا شوق تھا؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا اور دھیرے دھیرے اس کے قریب بڑھنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے میری زندگی میں لڑکیوں کی کمی تھی؟ اشمل کی زبان جیسے دنگ ہو گئی تھی۔ تو پھر کیوں کی آپ نے یہ شادی؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ بیٹھی تھی۔ بھلا اس امیر کبیر شخص کو اس میں کیا دکھا تھا؟ پورا میڈیا میرا مذاق بنا رہا تھا، ہر طرف تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑوا جا رہا تھا۔ مگر خوش فہم مت ہونا، تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، کیونکہ میرا سٹینڈرڈ اتنا لو نہیں۔ اس کے طاق کر وار کرنے پر اشمل کا دل بری طرح دکھا تھا۔ تو آپ مجھے صرف اپنی عزت بچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا تھا۔ ذریعام کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی تھی۔ کہہ سکتے ہیں۔ وہ اپنے دل کو پیروں تلے کو چلتے بے دردی سے بولا تھا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، سنا آپ نے؟ وہ اس سے خوف کھانے کے باوجود ہمت جمع کرتے چلائی تھی۔ جب اگلے ہی پل ذریعام کا چہرہ پل میں سرخ ہوا، مگر وہ بے پرواہ بنتے بولا، تم بیوی ہو میری، تمہیں حق حاصل ہے چاہے نفرت کرو یا محبت، مگر شرط یہ ہے کہ صرف مجھ سے کرو۔ وہ اس کے قریب آتے اس کی باہوں کو دبوچتے سنکی لہجے میں بولا تھا، لیکن یاد رکھنا تمہیں برا بھلے کہنے کا حق صرف مجھے ہے۔ اشمل نے فوراً اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کے جانچتے لہجے پر وہ نظریں چرا کر رہ گیا۔ مطلب یہ کہ اب حویلی میں کسی کا ظلم و ستم برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب تم میری عزت ہو، ذریعام سلطان کا نام جڑا ہے تم سے، اس لیے ضلالت مت سہنا، سمجھی؟ اس کی آواز خطرناک حد تک پرسکون تھی۔ اشمل حیران رہ گئی۔ وہ بھلا اس کی پرواہ کیوں کرنے لگا تھا؟ آپ کو پتہ چل گیا؟ وہ حیران تھی کہ اسے کیسے پتہ کہ اس کی ماں کیا سلوک کرتی ہے اس کے ساتھ۔ میں اندھا نہیں ہوں، سب دکھتا ہے مجھے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے حق نہیں تھا تم پر اور اب صرف میرا حق ہے۔ وہ اس کے لبوں کو چھوتے جنونی لہجے میں بولا تھا۔ اشمل کو پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ اس آدمی کے غصے سے زیادہ خطرناک اس کی آنکھیں تھیں۔ آپ نے چاچی جان کو کچھ کہا تو نہیں؟ وہ فوراً گھبرا گئی تھی کہ کہیں اس کی شامت نہ آ جائے۔ چاچی جان؟ ذریعام نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا۔ بڑا احساس ہے تمہیں اپنی ساس کا۔ اشمل شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ فکر نہ کرو، ابھی کسی کو کچھ نہیں کہا، وہ اسے تسلی دے گیا تھا۔ کیوں؟ وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کھیل کہاں تک جاتا ہے، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ رومی کی بچی، کہاں رہ گئی ہو تم؟ تمہاری ناک کے نیچے وہ میرے بیٹے کو لے اڑی اور تم کچھ نہ کر پائی۔ کیا فائدہ تمہیں ذریعام کے آفس میں کام دلوانے کا؟ ذریعام کی والدہ اپنی بھانجی سے زیر گفتگو تھی۔ مجھے خود معلوم نہ تھا خالہ کہ وہ یتیم لڑکی اتنی چالاک نکلے گی، مگر خیر دیر اب بھی نہیں ہوئی۔ ذریعام صرف میرا ہے، وہ دبو لڑکی اسے ڈیزرو نہیں کرتی، اور وہ تو اس کو پسند تک نہیں کرتا۔ وہ طنزیہ قہقہہ لگاتے بولی۔ تمہاری چہکتی آواز سے لگ رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی پلان ہے۔ وہ عیاری سے مسکرائی۔ جی بالکل، بس ہمیں ذریعام کی نظروں میں اسے جھوٹا ثابت کرنا ہے، اور پھر آپ تو جانتی ہیں کہ ذریعام کو جھوٹوں سے نفرت ہے۔ وہ لہک کر بولی، مگر آج ان کی سہاگ رات ہے، آج وہ میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کر لے گی۔ وہ دل میں سوچتے بولی، فکر مت کریں خالہ، رومی نام ہے میرا۔
ذریعام کو بلوا چکی ہے میں، وہ آتا ہی ہوگا۔ بائے سویٹ ڈریمز ہونے والی ساسو ماں، وہ چہک کر کہتے کال کاٹ گئی اور وہ شاکرانہ انداز میں مسکرا دی تھی، آنے والے وقت سے انجان۔ ملازمہ کھانا رکھ کر چلی گئی تھی۔ ذریعام نے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی تھی۔ چلو اب کھانا کھا لو، دماغ تو میرا کھا ہی چکی ہو۔ وہ گہرا سانس بھرتے بولا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کی بات پر ذریعام کے ماتھے پر بل ڈلے تھے۔ میں نے پوچھا نہیں، بتایا ہے، وہ کرخت لہجے میں بولا۔ اس کی کڑکدار آواز پر اشمن نے لب بھینچے۔ لیکن مجھے نہیں کھانا۔ اگلے ہی لمحے ذریعام نے پلیٹ ٹیبل پر زور سے رکھی تھی، جس کی آواز پر وہ بری طرح ڈر کر اچھلی تھی۔ میری برداشت کا امتحان مت لو اشمل، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا تم نے؟ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے دھاڑا۔ تو آپ کو اس سے کیا؟ اچھا ہے مر جاؤں گی تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس کی بات پر سخت دل ذریعام کے بھی دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ آج تو یہ بات کر لی، مگر آئندہ مت کہنا، وہ سرد لہجے میں وارن کر گیا تھا۔ اشمل اس عجیب آدمی کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ کبھی وہ جلاد لگتا تھا اور کبھی اس کے لیے اپنی ہر حد بھلا دیتا تھا، کبھی اس کی جان لینے کی بات کرتا تھا اور کبھی اس کے درد پر وہ خود بھی زخمی ہو جاتا تھا۔ آپ بہت عجیب ہیں، اس کے منہ سے بھی اختیار پھسلا تھا۔ مجھے پتا ہے، اور کچھ؟ ذریعام نے زیر لب مسکراہٹ دباتے کہا۔ لیکن تم کسی آفت سے کم نہیں ہو۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے کھڑا ہوا تھا، کیونکہ باتوں باتوں میں وہ اسے کافی حد تک کھانا کھلا چکا تھا، اور رومی کا میسج آیا تھا کہ آفس میں ضروری کام ہے، اس لیے اسے جانا پڑا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ فوراً بولی تھی۔ ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ تم آگے جا کر بہت کچھ کرو گی۔ وہ دروازہ کھولتے پلٹ کر اس پر آخری نظر ڈال گیا، پھر واپس آتے اس کے فون میں اپنا نمبر ہسبینڈ کے نام سے سیو کرتے اسے پکڑایا، جس پر وہ ناک سکیڑ کر رہ گئی۔ میں نہیں کروں گی، وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے بولی تھی۔ دیکھتے ہیں، اسے باہر جاتے دیکھ وہ سہمی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سوال اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا تھا، جس پر ذریعام کے قدم رکے تھے۔ کیوں؟ ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اشمل فوراً خاموش ہو گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں موجود خوف اب بھی ہلکورے لے رہا تھا۔ ذریعام نے گہرا سانس بھرا۔ تم سو جاؤ، میں نیچے جا رہا ہوں، کام ہے مجھے۔ واپس آئیں گے؟ سوال نکلتے ہی اشمل خود بھی چونک گئی تھی، جبکہ ذریعام نے مڑ کر اسے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ لگتا ہے تمہیں میری عادت بہت جلد پڑنے والی ہے اشمل بی بی، یہ کہتے وہ اسی وہیں حیران چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اشمل تکیے کو خود میں بھینچتی دروازے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ رات دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ تھا کہ آیا ہی نہیں، بلکہ اس کے فون سے رومی کی تڑکتی بھڑکتی تصویریں ضرور آ گئی تھیں، جو اس نے اپنی اور ذریعام کی لی تھی اس کی بے دھیانی میں۔ ذریعام صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، تم جیسی ڈفر سے نہیں، سمجھی دبو کہیں کی۔ اس نے ایک دو جلے کٹے میسج اشمل کو بھیجے تھے، جس کی آنکھوں سے ایک بار پھر ٹپ ٹپ آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ ایک بار پھر اپنی کم مائیگی کا احساس شدت سے ہوا تھا، اور وہ بیڈ پر گرتی، تکیے میں منہ دبوتی، پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ یہ احساس ہی تکلیف دہ تھا کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت نہ تھی۔ اگلا پورا دن اشمل کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ کبھی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی تو کبھی بیڈ کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ جاتی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس حویلی کی دیواریں اس پر تنگ ہو رہی ہوں۔ نہ نیچے جانے کی ہمت تھی، نہ کسی کا سامنا کرنے کی۔ رات کو بھی وہ مشکل چند نوالے کھائے تھے جو ملازمہ اوپر دے گئی تھی، جبکہ ذریعام سلطان بھی پورا دن نظر نہیں آیا تھا، اور یہی بات اس کا دل چیر رہی تھی کہ کیا وہ اب بھی رومی کے ساتھ ہوگا۔ وہ جتنا اس سے ڈرتی تھی اتنا ہی اس کی غیر موجودگی اسے بے چین کر رہی تھی۔ اگلے دن بھی وہ کمرے سے باہر نہ نکلی تھی، لیکن اس سے اگلی صبح دروازہ زور سے کھلا تھا اور سائمہ بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے تیور دیکھ کر ہی اشمل کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ واہ بھائی واہ، ابھی 2 دن ہوئے ہیں اس گھر میں آئے اور نوابزادی نے کمرے میں ڈیرے جما لیے، وہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھتی بولی تھی، جبکہ اشمل فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ جی وہ چاچی میری طبیعت، وہ ان کے خوف سے ہی ہکلانے لگی تھی۔ اپنی طبیعت اپنے پاس رکھو، انہوں نے جھڑکتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ میرے بیٹے سے شادی کر کے اپنی اوقات مت بھولو، اس کے دل میں تو تمہارے تا قیامت بسنے نہیں دوں گی میں، سمجھی تم؟ وہ بس میری بھانجی رومی کا ہے۔ ان کی بات کاٹدار بات پر اس نے درد سے لب کچلتے ہی اپنی آنکھیں جھکا لی تھی۔ جی، وہ خود کو رونے سے بمشکل روکتے منمنائی۔ جی کیا؟ اونچا بولو، وہ ایک دم دھاڑی۔ جی چاچی جان، وہ سہم کر بولی تھی۔ اور آج کا کھانا تم بناؤ گی؟ اشمل نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ میں؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں تو اور کیا میں، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ 4-5 ڈشز بننی ہیں، آج گھر میں مہمان آ رہے ہیں، وہ اترا کر بولی۔ لیکن مجھے اتنا سب کچھ بنانا نہیں آتا، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ تو سیکھ لو، یہاں تمہیں رانی بنا کر رکھنے کا کسی کا ارادہ نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ ایک ایک ڈش کا نام گنواتی چلی گئی تھی اور پھر لہٹتے ہوئے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اشمل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے بڑبڑائی تھی اور پھر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر کچن میں آ گئی تھی۔
کچن میں داخل ہوتے ہی اس کا دل مزید بیٹھ گیا تھا۔ اتنے بڑے بڑے برتن اور اتنا سارا سامان دیکھ کر ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ لوگ اس سے گھر کے کام جیسے کپڑے دھلوانے، استری کروانے، صفائی وغیرہ تو کرواتے تھے، مگر کھانے کا کام انہوں نے پہلی بار دیا تھا۔ اف، کیا کروں؟ وہ پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی تھی۔ کافی دیر تک وہ سبزیاں کاٹتی رہی، پھر مسالے نکالتی رہی تھی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے بھی ایک ڈش خراب ہو گئی تھی تو اسے دوبارہ بنانا پڑا۔ جلے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے کام اور بھی مشکل ہو رہا تھا۔ کبھی چمچ ہاتھ سے گر جاتا تھا تو کبھی برتن اٹھاتے ہوئے تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آہ! گرم بھاپ اس کے ہاتھ سے ٹکرائی تو وہ ایک دم سسک اٹھی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اچانک پیچھے سے آنے والی بھاری آواز پر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو ذریعام سلطان دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ بازو سینے پر بندھے ہوئے تھے اور نظریں سیدھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ آپ؟ وہ اس سے دل ہی دل میں ناراض ہونے کے باوجود بھی گھبرا گئی تھی۔ ہاں میں، وہ ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولا تھا۔ کسی اور کی امید تھی کیا؟ اشمل فوراً نظریں چرا گئی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے جبوں میں ہاتھ اڑیستے ناک اونچی کرتے پوچھا تھا۔ اب وہ اسے یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ کمرے کے بعد پھر پورا گھر ڈھونڈنے کے بعد اب یہاں کچن میں موجود تھا، صرف اسی کو دیکھنے کے لیے۔ کھانا بنا رہی ہوں۔ اس کے جواب پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ آج تمہارا ولیمہ ہے اور تم یہاں۔ اس کے سوال پر اشمل نظریں چرا گئی تھی۔ بولتی کیوں نہیں؟ وہ اب اس کے قریب آ گیا کہ وہ شیلو سے ٹکرا گئی۔ چاچی جان نے کہا تھا، اس نے دھیرے سے جواب دیا تھا، اور تم نے مان لیا؟ تو اور کیا کرتی؟ انکار کرتی تو وہ غصہ ہو جاتی۔ ذریعام نے چند لمحے اسے گھورا تھا، اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا تھا۔ ڈریسنگ کب کروائی تھی؟ صبح، وہ صفا چڑھ جھوٹ بول گئی تھی۔ جھوٹ؟ وہ فوراً آنکھیں سکیڑتے اس کا جھوٹ پکڑتے بولا تھا۔ بینڈیج دیکھ کر لگ رہا ہے کل والی ہے۔ واقعی کل والی ہے نا؟ اس نے بھویں چڑھائی تھی۔ وقت نہیں ملا۔ ایک اور جواز۔ اتنا وقت تھا کہ 5 ڈشز بنانے آ گئی لیکن ہاتھ دکھانے کا وقت نہیں ملا۔ وہ دانت میری مرضی، مجھے پسند نہیں کہ کوئی میری بات نظر انداز کرے۔ اسے نہ جانے اتنی تکلیف میں دل دیکھ کر اس کا دل کیوں دکھ رہا تھا۔ آپ نے تو کوئی بات نہیں کی تھی، وہ معصومیت سے بولی۔ ذریعام نے آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لیا جیسے خود پر قابو پا رہا ہو۔ یا خدا، وہ بڑبڑایا، تم واقعی عقل سے پیدل ہو؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھور کر بولا۔ نہیں، میں نہیں ہوں۔ اشمل فوراً بضد ہوئی تھی۔ نہیں ہوں۔ اگلے ہی لمحے ذریعام نے اسے گھورا تو وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ بس یہی کمی تھی میری زندگی میں، وہ سر جھٹکتے ہوئے بولا تھا۔ ایک تم اور تمہاری بحثیں۔ میں بحث نہیں کر رہی۔ ابھی کیا بھاشن دے رہی تھی؟ میں تو بس، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ ذریعام چند لمحے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر نہ جانے کیوں اس کے ہونٹوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ چھلکی تھی جو فوراً غائب بھی ہو گئی تھی۔ ہٹو ادھر سے، وہ اچانک بولا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سالن جل رہا ہے۔ اشمل نے فوراً مڑ کر دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے گھبرا کر سالن کی طرف بھاگی۔ یا اللہ، وہ پریشان ہو گئی تھی۔ سب خراب ہو گیا۔ وہ رو دینے کو تھی۔ تم سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی تھی؟ ذریعام نے تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں دادی جان نے کہاں سے اٹھا کر میرے گلے ڈال دی۔ وہ کلس کر رہ گیا۔ میں نے بھی کون سا شوق سے شادی کی تھی؟ اگر اتنی ہی بری لگتی ہوں تو طلاق دے دیں، پھر اپنی اس رومی سے نین مٹکا کرتے رہیے گا جس کے ساتھ رات باہر تھے۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ اگلے ہی لمحے ذریعام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ ذرا دوبارہ کہنا۔ اس کی آواز خطرناک حد تک سرد ہوئی تھی۔ اشمل کا دل لرز کر رہ گیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن میں نے اچھی طرح سنا ہے تم نے کیا کہا، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ لیکن آئندہ یہ لفظ اپنی زبان پر مت لانا، سمجھ آئی؟ جی، وہ فوراً بولی تھی۔ اتنے میں باہر سے سائمہ بیگم کی آواز آئی تھی۔ اشمل، کھانا تیار ہوا یا نہیں؟ اشمل ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ 2 ڈشز تو ابھی باقی ہیں۔ ذریعام نے گھڑی پر نظر ڈالی تھی، پھر اس کی طرف دیکھا تھا جو واقعی رونے کے قریب تھی۔ ہٹو، وہ اسے پیچھے ہٹاتے بولا۔ جی؟ ایک ہی بات کتنی بار کہلوانی پڑتی ہے؟ ہٹو ادھر سے۔ اشمل حیرت سے ایک طرف ہوئی تھی جبکہ ذریعام نے کوٹ اتار کر کرسی پر رکھا تھا اور آستینیں موڑ لی تھی۔ فرائنگ پین سیدھا کرتے جلدی سے آئل ڈالا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر بولی تھی۔ تمہاری ڈوبتی ہوئی کشتی بچا رہا ہوں، وہ چکن میرینیٹ کرتے اسپائسز کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تھا، ورنہ آج امی تمہیں زندہ کھا جائیں گی۔ پہلی بار اشمل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ سب کو حکم دینے والا ذریعام سلطان اس وقت کچن میں کھڑا اس کے لیے سالن بنا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ 3 اٹیلین ڈشز تیار کر چکا تھا جبکہ وہ آنکھیں اور منہ پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ اس نے آگے بڑھتے اشمل کا منہ اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔ کیا کبھی اتنا ہینڈسم لڑکا نہیں دیکھا لڑکی؟ منہ بند کرو، منہ میں مکھی چلی جائے گی۔ وہ اس کے ہونک پن پر چوٹ کرتے بولا تھا۔ آپ کو کھانا بنانا بھی آتا ہے؟ یہ کب ہوا؟
وہ آنکھوں میں اشتیاق لیے بیٹھی تھی جبکہ وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا تھا۔ تم بھول رہی ہو لڑکی کہ میں 3-4 سال باہر رہ کر آیا ہوں، مجھے سب کچھ بنانا آتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں کچھ بناتا نہیں ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ وہ اس کے سر پر ٹھوکا دیتے بولا جس پر وہ منہ بسور کر رہ گئی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ جیسا شخص بھی کھانا بنانا جانتا ہے، ویسے کیا آپ مجھے کھانا بنانا سکھائیں گے؟ وہ آگے آتے ہوئے منہ پر معصومیت سجاتے ہوئے بولی تھی جب وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کیا تمہیں میں اتنا فارغ لگتا ہوں؟ شاید تم بھول گئی ہو، مگر یاد دلا دوں کہ میں ایک بزنس ٹائکون ہوں۔ میرا کام بزنس سنبھالنا ہے نہ کہ کھانا بنانا۔ وہ اس کے قدم قدم قریب بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں لیکن اگر تم مجھے رشوت دو تو میں کچھ اس بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ وہ اس کے لبوں کو معنی خیزی سے دیکھتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی تھی جب اگلے ہی پل وہ اس کے سلگتے ہوئے لبوں پر جھکا تھا اور گھونٹ گھونٹ اس کی سانسیں اپنے اندر اتارنے لگا تھا، جبکہ وہ شرم سے بری طرح سرخ پڑی تھی اور اس کے کندھے پر تھپڑ مارا۔ جب کچھ دیر اپنے آپ کو سیراب کرنے کے بعد وہ اس سے پیچھے ہٹا تھا اور اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھنے لگا تھا جو اس سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اب ادھر کھڑی دیکھ کیا رہی ہو؟ منہ کھولو۔ وہ ہر ایک ڈش کا ایک ایک چمچ ڈالتے ہوئے بولا تھا جو وہ مزے سے کھانے لگی تھی۔ میں نے پہلی بار اتنا مزیدار کھانا کھایا ہے۔ وہ آنکھوں میں جگنو لیے بولی تھی جب وہ قہقہا لگا کر رہ گیا تھا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، بس کھانا ڈش آؤٹ کرنے والا رہ گیا ہے، اس سے پہلے کہ امی آ جائیں۔ جیسے ہی وہ نکلنے لگا باہر سے سائمہ بیگم کی آواز آئی تھی، تم اب باہر چلو، کھانا ہم خود ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ لیکن چاچی میں کھانا ڈال دیتی ہوں۔ اس نے اصرار کرنا چاہا مگر اس کی چاچی نے اسے آنکھیں دکھاتے روک دیا۔ ایسا پہلے بھی بہت بار ہو چکا تھا کہ کھانا وہ بناتی تھی اور کریڈٹ وہ لے جاتی تھی۔ اس کو باہر بھیجتے ہی انہوں نے فٹافٹ جا کر کھانا چیک کیا اور ساری ڈشز حیرت انگیز طور پر بہت ہی لذیذ بنی تھی جسے دیکھتے وہ حیرت سے دنگ رہ گئی تھیں، جبکہ اب ان کے پیٹ میں مرور اٹھنے لگے تھے کہ انہوں نے تو اس لیے اس کو اتنی زیادہ ڈشز کہا تھا کہ وہ کسی طور پہ اتنے کم وقت میں بنا نہ پاتی، مگر ایسا کیسے ممکن تھا کہ اس نے سب کچھ اتنی جلدی تیار کر لیا تھا؟ انہیں رہ رہ کر غصہ آنے لگا تھا۔ پیچھے ہی رومی بھی آئی تھی۔ ارے خالہ جان، اتنا سب کچھ بنا لیا آپ نے اتنے کم وقت میں؟ وہ ان کے گلے سے لٹکتے ہوئے بولی تھی جبکہ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی، تمہاری ہوتی سوتن کا نتیجہ ہے، اگر تم کچھ سیکھ لیتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، اب ڈائننگ ٹیبل پر اس کی واہ واہ ہوگی۔ وہ اس کے گھورتے ہوئے عقل دلاتے ہوئے بولی تھی جب وہ ماتھے پر بل ڈالے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ تو ایسی کون سی بات ہے، ایسا کرتے ہیں ان میں سے 3 ڈشز خراب کر دیتے ہیں اور پھر نام اس پر لگا دیں گے کہ اس نے اچھا نہیں بنایا تھا۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھ ونگ کرتے ہوئے بولی جبکہ وہ اس کے شاطرانہ دماغ کو داد دے کر رہ گئی تھی، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ دوسری طرف جب وہ منہ لٹکا کر باہر آئی تھی اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ذریعام نے اس کی جانب آتے ہوئے اس کی اتری شکل دیکھتے ہوئے وجہ دریافت کی تھی، کیا ہوا، تم اتنی جلدی باہر کیوں آ گئی؟ تم تو کھانا نکال کر لانے والی تھی نا؟ وہ چاچی جان کہہ رہی ہیں کہ وہ خود ڈش میں ڈال کر لے آئیں گی، مجھے اندر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر جا کر بیٹھوں۔ وہ ہاتھ مروڑتے ہوئے بولی جبکہ اپنی ماں کی بات تو وہ اچھی طرح سمجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا جب وہ نفی میں سر ہلا کے رہ گئی تھی۔ آپ بیٹھیں، میں بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ اسے بیٹھنے کا کہہ گئی تھی اور ٹیبل پر پڑی پلیٹس درست کرنے لگی تھی جب اس کی چاچی اور رومی برتن اٹھا کر لانے لگی تھیں اور میز پر رکھنے لگی تھی۔ جیسے ہی سارے مہمان اور وہ سب لوگ کھانے کی میز پر بیٹھ گئے تو سب نے تو یہ کہانی آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ رشتوں کے بیچ الجھی ہوئی یہ کہانی آخر تک کیا موڑ لے گی؟ لیٹس گو، سنتے ہیں، آگے چلیں۔ کہ جب کوفتوں اور اسٹیک کی باری آئی تو سارے منہ بنانے لگے تھے۔ یہ اتنا بد ذائقہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ کیا کھانا بنانا نہیں آتا؟ دادا جان کڑک لہجے میں بولے تھے جبکہ چاچی جان منہ دبا کر ہنسنے لگی تھی اور اس کی جانب دیکھنے لگی جو پریشان ہو اٹھی تھی۔ دادا جان، کھانا میں نے بنایا ہے، مگر کھانا تو بالکل ٹھیک بنا تھا، کھانے سے پہلے میں نے خود کھا کر دیکھا تھا۔ تو تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ابو جھوٹ بول رہے ہیں، تم نے بالکل ٹھیک کھانا بنایا ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا بدمزہ ہے تو باقی سب نے بھی وہ باقی 3 ڈشز چیک کی تھی جسے کھاتے ہی انہوں نے نوالے منہ سے باہر نکال کے رکھنا شروع کر دیے تھے اور میز کا ماحول ایک دم بدمزہ ہو گیا تھا، جبکہ اشمل کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دکھنے لگے تھے۔ سارے اسے برا بلا کہنے لگے تھے۔ اگر کھانا صحیح بنانا نہیں آتا تو پھر بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ چھوٹی چاچی بھی منہ بناتے ہوئے بولی تھی جبکہ وہ اپنے آنسو اندر پیتے رہ گئی تھی جب ذریعام سلطان کی سرد آواز ٹیبل پر گونجی تھی، کس نے کہا ہے کھانا خراب بنا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ سب کھانا اشمل نے خراب کیا ہے، اگر بعد میں اس کے کھانے کے ساتھ کسی نے بدسلوکی کی ہے تو اس کا جواب دے وہ خود ہوگا۔ اس کی آواز پر ٹیبل پر سناٹا چھا گیا تھا اور سارے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو ذریعام؟ دادا جان اس کی جانب دیکھتے ہوئے ناسمجھی سے بولے تھے۔ بات یہ ہے دادا جان کہ میں یہ ساری ڈشز یہاں ڈش آؤٹ ہونے سے پہلے ہی چکھ کر دیکھ چکا تھا، اور حیرت کی بات ہے کہ یہ ساری ڈشز ہی بہت لذیذ بنی تھی،
اس کا گواہ میں خود ہوں، لیکن جب امی نے اس کو باہر بھیجا اور بعد میں کچن میں کیا ہوا یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اس لیے ہم سارا قصور اس پر نہیں ڈال سکتے، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا، جبکہ سائمہ بیگم حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی تھی، جس نے سب کے سامنے بھی ان کا کوئی لحاظ نہ کیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ذریعام، تم جانتے بھی ہو؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس کی جانب دیکھتے بولی، جب وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا تھا۔ امی مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب اشمل کا نام میرے حوالے کے ساتھ جڑ چکا ہے، اس کو اتنی ہی عزت ملنی چاہیے جتنی مجھے ملتی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی کرے گا تو میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہتے وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اٹھا تھا اور کمرے میں لے کر چلا گیا تھا، جو آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ وہ اس کو پیار سے پچکارنے لگا تھا، رونے کیوں بیٹھ گئی ہو؟ جب مجھے تم پر یقین ہے تو باقی کسی کو ہو یا نہ ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ وہ اس کی ٹھوڑی اٹھاتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اس کی آنکھوں پر لب رکھتے بولا تھا، جب وہ کام کر رہ گئی تھی، یہ بات بات پر اب مجھ سے چپکنے کیوں لگتے ہیں؟ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے بولی، جب وہ کہا لگا کر ہنس دیا تھا، ظاہری بات ہے تم پر میرا حق ہے، اب تم پر نہیں جتاؤں گا تو کیا کسی اور لڑکی پر جتاؤں گا؟ اس کی اس بات پر وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی اور اسے رومی کی رات والی حرکت یاد آئی تھی جب وہ جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ آپ میرے پاس مت آیا کریں، آپ کی وہ رومی نیچے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس جائیے۔ یہ کہتے وہ واش روم میں بند ہو گئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھ گچھ کرتا کہ رومی کا بار بار تذکرہ کیوں کرتی ہے، وہ جا چکی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا تھا، ہر موڑ پر وہ اس کا ساتھ دینے لگا تھا، جب بھی اس کی کوئی بات کرتا تھا وہ اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا، جبکہ اب اس کے دل میں بھی ذریعام کے لیے محبت پنپنے لگی تھی، مگر جب وہ رومی کو ذریعام کے ساتھ دیکھتی اس کا دل بری طرح دکھ جاتا تھا، مگر وہ کبھی بھی زبان سے نہ کہتی تھی۔ دیکھو آج میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ آج رات وہ لیٹ نائٹ آیا تھا، جب وہ منہ بسورے بیٹھی تھی، تبھی وہ اس کے آگے گفٹ پیک کرتے ہوئے بولا تھا، جسے وہ جگنو بھری آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہے اس کے اندر؟ وہ اشتیاق سے بولی، جب وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ جب تک تم خود اسے کھول کر نہیں دیکھو گی تو پتہ کیسے چلے گا اس کے اندر کیا ہے؟ وہ اسے عقل دلاتے بولا، جس پر اس نے ڈبہ کھولا تھا، جس کے اندر لال رنگ کی ساڑی تھی، جسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ واؤ کتنی خوبصورت ہے یہ تو بہت جچے گی مجھ پر، وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی، جب وہ جی جان سے مسکرایا تھا۔ تو جلدی سے جاؤ، مجھے پہن کر دکھاؤ تاکہ میں تمہاری دل کھول کر تعریف کر سکوں۔ وہ اس کو کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے سینے میں بھینچتے ہوئے بولا تھا، جب وہ اس سے دور ہو کر رہ گئی تھی۔ رات کے اس وقت میں آپ کو ساڑی پہن کے کیوں دکھانے لگی؟ کیا کوئی مووی کا سین چل رہا ہے یہ تو میں اس وقت کے لیے سنبھال کر رکھوں گی جب کوئی فنکشن وغیرہ ہوگا، وہ سیانی عورتوں کی طرح ہاتھ جھلاتے ہوئے بولی، جب وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ لڑکی تمہیں کیا لگتا ہے یہ ساڑی میں تمہیں کسی کے بھی سامنے پہنے دوں گا تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے؟ یہ ساڑی صرف میں نے تمہیں اپنے لیے لا کر دی ہے تاکہ تمہیں دیکھ سکوں، صرف میری آنکھیں، سمجھی؟ تمہارے انگ انگ کو دیکھنے کا حق صرف میرا ہے، کسی اور کا نہیں، سمجھی؟ وہ اس کی گردن کو دبوچتے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا تھا، جب وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی، مگر اس کی گرفت وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتی جا رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسے بیڈ پر لے آیا تھا اور اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا تھا۔ کبھی وہ اس کی گردن پر لب رکھتا، تو کبھی گال پر، تو کبھی لبوں سے اس کی سانسیں چرا لیتا، اور آہستہ آہستہ اس کمرے میں ان دونوں کی مہک گونجنے لگی تھی۔ وہ اس کی رگ رگ میں سرایت کر گیا تھا، اور آج وہ رات تھی جب وہ اپنا پور اس کے حوالے کر چکی تھی۔ میں 1 ہفتے کی بزنس ٹرپ کے لیے باہر جا رہا ہوں، اب تم بتاؤ کیا میرے ساتھ چلنا پسند کرو گی؟ آج رات وہ اپنی پیکنگ کر رہا تھا اور اس کی جانب آتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹتے ہوئے بولا، جب وہ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اٹکتے اٹکتے بولی تھی، جب وہ اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ مجھے میری بات کا جواب چاہیے، وہ اس کی جانب اندر تک اترتی ہوئی نظروں سے دیکھتے بولا تھا، جب وہ گھگیاتے ہوئے بولی، دل تو میرا بھی کر رہا ہے مگر چچی جان نہیں مانیں گی، اور ویسے بھی میری طبیعت کچھ خراب ہے، آپ جلدی لوٹ آئیے گا نا، پھر کسی اور دن چلیں گے، وہ اسے مناتے ہوئے بولی، جب وہ بھی منہ کھلا کر رہ گیا تھا۔ کبھی جو تم میری بات ایک دفعہ میں مان لو، مجال ہے لڑکی کہ تمہیں مجھ پر ترس آ جائے، وہ معصومیت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولا تھا، جب وہ حیران سی منہ کھولے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ اور معصوم 2 الگ لفظ ہیں، پلیز جھوٹ بولنا چھوڑ دیجیے، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی، جب وہ اسے گھور کر دیکھنے لگا تھا، ساتھ ہی اس کی ہنسی فوراً گلے کے اندر ہی غرق ہو گئی تھی۔ یہ آپ مجھے اس طرح گھور کر مت دیکھیں، مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے، وہ اس کی جانب دیکھتے بولی، جب وہ اسے اپنے نزدیک کر گیا۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ وہ اس کی جانب گہری وارفتگی والی نگاہوں سے تکتے بولا تھا، مجھے لگتا ہے آپ مجھے کھا جائیں گے، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، جب اگلے ہی پل وہ نیچے تھی اور وہ اس کے اوپر۔ تمہیں بالکل ٹھیک لگتا ہے، یہ کہتے وہ ایک بار پھر اسے اپنی آغوش میں بھر چکا تھا۔ وہ دونوں آنے والے وقت سے انجان تھے کہ ایک بہت بڑی پریشانی ان کی زندگیوں کا رخ پوری طرح بدل دینے والی ہے۔
اس کے جانے کے اگلے روز ہی اشمل کا خالہ زاد کزن فرحاد وہاں رہنے آیا تھا، جو کہ بہت ہی لالچی فطرت اور گھٹیا سوچ کا مالک تھا۔ اس کی بری نظریں اشمل کا ہی طواف کرتی رہتی تھی۔ اگر وہ اشمل کا رشتہ دار نہ ہوتا تو اس کے نانا نانی کبھی بھی اس کو یہاں رکنے نہ دیتے، مگر وہ مجبور تھے کہ فرحاد کے پاس فی الحال رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، تبھی وہ اشمل کے ماں باپ کا حوالہ دے کر یہاں رکا تھا۔ دوسری جانب جب بھی وہ کچن میں اکیلی ہوتی یا اپنے کمرے میں، فرحاد اوپر سے نازل ہو جاتا اور اسے بری طرح سے ہاتھ لگاتا کہ وہ اندر تک ڈر کر رہ جاتی۔ اس نے بہت بار اسے وارن کیا تھا کہ وہ اس سے دور رہے، وہ اپنے شوہر سے اس کی شکایت کر دے گی، مگر فرحاد اس کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ دوسری طرف سائمہ بیگم اور رومی کے ہاتھ فرحاد نامی مہرہ لگ چکا تھا۔ وہ آسانی سے اشمل کو زریام کی زندگی سے نکال سکتی تھی، کیونکہ زریام کی نظروں میں اگر ایک بار شک کا بیج بو دیا جاتا تو وہ کبھی بھی اشمل کو دوبارہ اپنانا پسند نہ کرتا، اور یہی ان کی دوسری چال تھی۔ آج بھی وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب فرحاد اوپر سے نازل ہو گیا تھا اور اس سے پانی کا گلاس مانگا تھا۔ وہ اس کو دینا تو نہیں چاہتی تھی، مگر وہ بھی بضد وہیں کھڑا رہا، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو وہاں سے دھکے دے کر نکالنے کے لیے وہ گلاس میں پانی بھر کر اسے پکڑا گئی تھی، مگر گلاس لیتے وقت وہ اس کے ہاتھ کو بری طرح چھونے لگا تھا۔ رومی نے باہر سے یہ منظر قید کر کے فوراً سے زریام کو فون پر بھیجا تھا، جبکہ وہ اگلے ہی پل جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی تھی، جس سے گلاس ٹوٹتا زمین پر چکنا چور ہو گیا تھا۔ فرحاد اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ ارے یہ کیا اشمل تم نے؟ جب رکھ کر اشمل نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے مجھے اس گندی نیت سے مت چھوا کریں، میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، مگر میں آپ کو اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اگر آپ مجھے اپنے ارد گرد منڈلاتے دوبارہ نظر آئے تو میں نانا نانی سے آپ کی شکایت کر کے آپ کو دھکے مار کر اس گھر سے نکلوا دوں گی، سمجھے؟ وہ اس کے سینے پر دھکا دیتے وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی۔ دوسری طرف جب سے زریام نے اشمل کی تصویر اس فرحاد نامی شخص کے ساتھ دیکھی تھی، وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر پہنچ جاتا اشمل کے پاس اور اس سے دریافت کرتا۔ اس نے فوراً اشمل کو کال ملائی تھی۔ اشمل جو کمرے میں آتے زریام کو یاد کر کے رو رہی تھی، اس کا فون آتے ہی اس کا دل پھٹنے لگا تھا۔ اس نے فوراً کال اٹھائی تھی۔ اشمل کیسی ہو تم؟ وہ بے بسی سے اضطرابی کیفیت میں بولا تھا، جب لاکھ چاہنے کے باوجود بھی اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ I miss you so much زریام، پلیز جلدی واپس آ جائیں، مجھ سے آپ کی دوری اور برداشت نہیں ہوتی۔ وہ سسک کر بولی۔ سب خیریت ہے اشمل، کوئی فکر کی بات تو نہیں؟ وہ پریشانی سے بولا۔ آخر کیا وجہ تھی جو اسے سب بتانے سے روک رہی تھی؟ کچھ نہیں، بس آپ جلدی آ جائیں، مجھے آپ یاد آ رہے ہیں، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا آپ کے بغیر۔ وہ ایک بار پھر روتے بولی جب وہ گہرے سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ فکر مت کرو، میں پرسوں صبح جلد ہی آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے فون کال کاٹ چکا تھا اور اپنی فلائٹ بک کروانے لگا تھا۔ اس کو سرپرائز دینے کے لیے اس نے کل رات کی ہی فلائٹ بک کروا لی تھی، پرسوں صبح جانے کی بجائے۔ اگلے روز فرحاد نے اسے بالکل بھی تنگ نہ کیا تھا، جس پر اس نے صد شکر کیا تھا، مگر رومی آج فرحاد کو اپنے کمرے میں بلائے بیٹھی تھی۔ اگر آج تم نے اس کی عزت نہ لوٹی تو تمہیں یہاں سے دفع کر دوں گی، سمجھے؟ اس کی عزت ایسے رول کر رکھ دینا کہ زریام اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے، سمجھے؟ یہ لو 50,000 پہلے اور 50,000 کام کے بعد مل جائیں گے تمہیں۔ یہ کہتے وہ اسے چٹکی بجاتے نکلنے کا اشارہ کر دی تھی، جبکہ وہ منہ پر عیاری لیے کمرے سے باہر جا چکا تھا اور رات کا انتظار کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف اشمل سوچ رہی تھی کہ اس بار جب زریام آئے گا تو اسے ساڑی پہن کر سرپرائز دے گی، اس لیے وہ رات کو ساڑی پہن کر دیکھ رہی تھی کہ وہ کل کیسی لگے گی۔ ابھی وہ ساڑی پہن کر آئینے میں خود کو دیکھ ہی رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے 1 بجے بھلا کون آ سکتا تھا؟ اس نے پوچھتے ہوئے دروازہ کھولا، مگر کوئی آگے سے نہ بولا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا ہی تھا کہ فرحاد اسے دھکا دیتے اندر آیا تھا اور فوراً دروازہ بند کرتا اسے بیڈ پر لے گرا تھا۔ جانے من، کتنا انتظار کروایا تم نے، کب سے تمہاری راہ تک رہا تھا۔ صبح تو دیکھو تمہیں اچھے بچوں کی طرح تنگ نہیں کیا، مگر اب تم اچھے بچوں کی طرح چپ چاپ میرا ہر کام میں ساتھ دیتی جانا۔ وہ اس کا پلو اس کے سینے سے اتارتے ہوئے بولا تھا جب وہ گڑ گڑانے لگی، بلکنے لگی۔ چھوڑو، میں نے کہا کمینے چھوڑو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اپنے غلیظ ہاتھ لگانے کی؟ زریام تمہاری جان لے لیں گے، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ وہ اسے دھکے دینے لگی، اس کا منہ نوچنے لگی تھی، مگر وہ حیوان تھا کہ اس سے پیچھے ہی نہیں ہٹ رہا تھا۔ ارے کہاں، جب تک تم جیسی رس ملائی کو چکھ نہ لوں آخر کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ اتنے گھاٹے کا سودا تو نہیں کیا میں نے، اور ویسے بھی رومی میڈم نے مجھے پیسے دیے ہیں تمہاری عزت اتارنے کے، تاکہ تمہارا وہ نام نہاد زریام تمہیں دیکھ نہ سکے، تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، تمہیں اس گھر سے ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دے، اور مجھے بھی اپنی باقی رقم چاہیے، اس لیے میں تمہاری عزت اتار کر ہی دم لوں گا، اب شرافت سے میرا ساتھ دو۔ یہ کہتے وہ اس کی گردن دبوچ چکا تھا اور اس کے لبوں پر جھکنے ہی لگا تھا جب دروازہ دھاڑ سے کھولتے زریام اندر داخل ہوا تھا، جسے دیکھتے ہوئے وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ کیا اس کا زریام اس پر شک کرے گا؟
اس کی سرخ آنکھیں تو یہی بتا رہی تھی جبکہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آگے بڑھتے ہوئے سیدھا ایک ڈیکوریشن کی بوٹل پکڑتے ہوئے اس کے سر پر مار کر توڑ دی تھی کہ فرحاد کا سر لہو لہان ہوا تھا اور شور سنتے سارے ہی اس کمرے میں آئے تھے۔ کمینے، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ اس کے منہ پر پے در پہ مکے مارتے ہوئے بولا تھا کہ اسی کا پورا وجود لہو لہان ہو چکا تھا۔ ذریعام اس وقت جنونی بن چکا تھا، اسے کچھ نہیں سوجھ رہا تھا، بس وہ اسے بری طرح پیٹ رہا تھا جب اس نے ہی لڑکھڑاتے قدموں سے اسے فرحاد سے الگ کیا تھا۔ ذریعام، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہاری بیوی بالکل پاک ہے؟ آخر یہ اس وقت آیا کیسے اور اس کو اجازت کس نے دی اندر تک آنے کی؟ تمہاری بیوی نہیں نہ تمہیں میں نے اتنی دیر سے پکس بھیج رہی ہوں کہ کیسے یہ فرحاد کے ساتھ نین مٹکا کرتی پھر رہی ہے، پھر تم خالی اس شخص کو ہی کیوں سزا دے رہی ہو اور تمہاری بیوی بھی اس سب میں برابر کی شریک ہے؟ یہ کہتے اس نے سب کے سامنے اشمل کے کردار پر داغ لگایا تھا جبکہ وہ تڑپ کر نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ ذریعام، مجھے آپ کی قسم میں نے اسے کچھ نہیں کہا، آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ یہ ایک ہفتے سے مجھے تنگ کر رہا ہے، وہ اپنی صفائی دیتے بولی جب رومی تنزیہ مسکراتے آگے آئی تھی۔ اچھا جی، تو پھر تم نے کسی کو اس بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ وہ اترا کر بولی جب وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، میں ذریعام کے آنے پر ان کو بتانے والی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بدنیت شخص آج میری عزت تار تار کرنا چاہے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی تھی جب ذریعام اٹھا تھا اور رکھ کر اس کے چہرے پر تھپڑ برسایا تھا۔ رومی بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ذریعام، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اپنی بیوی کو مارنا چاہیے اور تم مجھے مار رہے ہو۔ اس کی بات پر ذریعام نے ایک اور رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ رومی، تمہارا کردار اتنا گرا ہوگا مجھے پتا نہ تھا، میری بیوی کو مجھ سے الگ کرنے کے لیے تم اتنی گھٹیا چال چلو گی مجھے اندازہ نہ تھا، میں بہت پہلے آ گیا تھا اور اس شخص کے منہ سے سارا اعتراف سن چکا ہوں، اب میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ، اگر تم مجھے یہاں نظر بھی آئی تو زمین کے اندر گاڑ دوں گا، مگر اتنی آسانی سے تمہاری جان بخشی نہیں کروں گا، سمجھی؟ یہ کہتے وہ پولیس کو کال کر چکا تھا جو فرحاد اور رومی کو گھسیٹتے ہوئے لے جا چکی تھی۔ رومی اپنی وضاحتیں دینے لگی تھی مگر ذریعام نے کان بند کر لیے تھے۔ سائمہ بیگم بھاگ کر آتے اس کے ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ ذریعام، کیا کر رہے ہو؟ وہ تمہاری خالہ زاد ہے، اسے بچاؤ۔ جب وہ بری طرح ان کے بھی ہاتھ جھٹک گیا تھا۔ امی، اس کا پورا ساتھ آپ نے دیا ہے، شکر کریں آپ میری ماں ہیں، ورنہ آپ کا بھی حال اس سے مختلف نہ ہوتا۔ یہ کہتے وہ ان سب کو باہر جانے کا اشارہ کر گیا تھا اور ان سب کے جاتے ہی اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ میری جان، تم اتنی مشکل میں تھی، مجھے کیوں نہ بتایا تم نے؟ وہ اس کے چہرے پر جا بجا لب رکھتے ہوئے بولا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا آنسوؤں سے، پر وہ اس کے سینے میں چھپی خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ میں کیا کرتی ہوں، میں آپ کو ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی کیونکہ جانتی تھی آپ کا غصہ کتنا تیز ہے اور مجھے آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ لب لٹکا کر آنکھوں میں معصومیت لیے بولی تھی جب وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ میرا بچہ کیوں میرا اتنا خیال رکھتا ہے؟ وہ اس کے جسم پر گدگدی کرتے ہوئے بولا تھا تاکہ وہ اس کی ٹینشن ظاہر کر سکے۔ آئندہ تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور خاص کر مجھ سے، میں تمہارا محرم ہوں، تم پر کسی طور غصہ نہیں کروں گا، آئندہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت محسوس ہو تو سب سے پہلے بغیر ڈرے مجھے بتانا میری جان، سمجھ گئی؟ کیونکہ یہ جان تمہاری جان سے جڑی ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی جی نہیں پاؤں گا۔ وہ اس کے لبوں پر لب رکھتے بولا تھا، ارے تم نے ساڑی پہن رکھی ہے، اس پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا، چلو اب میں تمہیں واضح اپنے عمل سے بتاتا ہوں کہ تم کس قدر خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ کہتے وہ اس کے انگ انگ پر لب رکھتے اسے خراج پیش کرنے لگا تھا جبکہ کمرے میں ان دونوں کی کھلکھلاہٹیں گونج اٹھی تھیں۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ